وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت اہم بات کی، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ کام سارے دل جمعی سے ہونا چاہیے. اسی لیے شروع میں بھی اور آخر میں یہ بتا دیا کہ آپ کا حق ہے، آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو بالکل گناہ گار نہیں ہوں گی. اگر بہو ہو کر اگر آپ اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کریں، یہ آپ کا پورا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ فضیلت اس لیے بیان کی کہ معاشرے کے برقرار رہنے کے لیے اس طرح کی قربانیاں دینا ضروری ہے. اچھا، چونکہ یہ بہو سے بات ہو رہی ہے، یعنی اپنی بیٹی سے بات ہو رہی ہے، تو اپنی بیٹی کو یہی بتایا جائے گا کہ تم یہ کرو. جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ضروری ہے، لیکن وہ بیٹی کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹی کو اس کے بارے میں معلومات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ والدین کو، ساس سسر کو، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اصل میں ہمارے دین کا ایک مزاج ہے جس کو ہم نے الٹا کر دیا کہ لوگ اپنے حقوق کا پوچھتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا حق کیا ہے. یہ معاشرے کا ایک پریشر ہے، ایک مزاج ہے، دنیا ویسی ہو گئی ہے. نہیں، ہمیں اس بہو کو کیا کرنا چاہیے وہ تو وہی کرے، اس کو اپنے حقوق کے مطالبات بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساس سسر کو کیا کرنا ہے یہ ان کو بتایا جائے. چونکہ یہ سوال میری بھانجی کی طرف سے تھا، اور اس کے جواب میں جو خواتین کا ہمارا ایک خاندان کا اور اس کے علاوہ بہنوں کا ہمارا گروپ ہے، اور بھی دیگر خواتین اس میں پھر آہستہ آہستہ جمع ہو گئی ہیں، جو اپنے اپنے تعلقات سے ہماری بہنوں نے اور بھابھیوں نے سب نے جمع کر لیے ہیں خاندان کے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو. تو اس طرح وہ ایک گروپ بن گیا کافی بڑا، اور اس میں مانیٹرنگ بھی ہوتی رہتی ہے. ان شرائط کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی لکھ کے ہی سوال کر سکتا ہے، شوہر، اور اپنے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو باپ کی اجازت سے ہی گروپ میں آئے، اور اس کے پروفائل پہ کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو، اور وہ صرف لکھ کے سوال کرے. تو یہ قیود کے ساتھ وہ ایک گروپ بہت سے خواتین کے کہنے پر، خاندان کی بالخصوص کہنے پر وہ بنایا پچھلے سال. تو اس میں سوال تھا. تو ہماری بیٹی کو یا بھانجی کو ہماری تعلیم یہی ہے کہ وہ ایسے ہی کرے. یہ الگ بات ہے کہ ساس سسر کو بتانا ہے. تو جو ساس سسر سوال کرتے ہیں، تو اگر آپ ہمارے اس گروپ میں جو پرانے لوگ ہیں ان سے معلوم کیجئے، ان میں تو ساری گردن انہی کی پھنستی ہے. ان سے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا. ان کو تو، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ بتایا جائے. میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے. مجھے تو یہ جاننا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا کیا فرض ہے، میری کیا ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ادو ما علیکم، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو، اور اللہ سے سوال کرو، رسول اللہ سے سوال کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے ہے، جو تمہارا حق ہے. اپنے حقوق ادا کرو، اللہ سے مانگو. یہ مظاہرے کریں اور جو جلسے جلوس کریں، یا یہ کہ اس بنیاد پہ لڑائی جھگڑا کریں، اس سے کام نہیں بنتا. گھر ایسے نہیں بنتے. گھر اپنے حقوق مانگنے سے اور حقوق کی بنیاد پر چلنے سے نہیں بنتے، بلکہ گھر اس طرح چلتے ہیں، بنتے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں، ایثار کریں. تو یقیناً ساس سسر کو، لیکن یہ ساس سسر کی تربیت ہے، ان کو بتائی جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، بیگم صاحبہ نے بچے کو کہیں کسی غلط بات پہ ڈانٹا، لیکن وہ انجسٹیفائڈ تھا، اس کو اس پہ ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، یا غلط فہمی میں بھی ڈانٹا، یا غلط طریقے سے ڈانٹا. تو آپ بچے کو نہیں بتائیں گے کہ تمہاری اماں نے تمہیں غلط ڈانٹا ہے، جا کے اماں سے کہو کہ ایسا کیوں کیا. نہیں، لیکن آپ اس خاتون کو الگ سے لے جا کے، اپنی بیگم کو الگ سے لے جا کے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح سے نہیں ہے. یہ ان کو سمجھانا ہے، بچے کو نہیں سمجھانا. اگرچہ غلطی اس میں ماں کی ہو تب بھی. اس طرح بچوں میں وہ ادب نہیں آتا، وہ طریقہ نہیں آتا. تو یہ مغربی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کی ذمہ داری بتائیں اور وہ اپنا کام کرے. اسی لیے وہ یہاں شیئر نہیں ہوئی بات، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. ہم کسی مرد کو اس سوال کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہ پوچھے کہ اس کا کیا حق ہے شوہر ہونے کی حیثیت سے. ہمارے کلاس میں اس پر ڈانٹ پڑ چکی ہے لوگوں کو. اسی طرح کسی خاتون کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کلاسز میں، جو ہمارے طلبہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، خاندان کی بچیاں بھی اگر، تو ان کو وہ اگر پوچھے کہ بھئی میں کیا کیا مطالبہ کر سکتی ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پوچھنے کا. اپنے مطالبات مت پوچھو، اپنی ذمہ داریاں پوچھو اور وہ ادا کرو، کیونکہ تمہیں بچانے والی وہی ہیں. اور بہتر ہے کہ انسان کریڈٹ میں رہے بنسبت اس کے کہ وہ ڈیٹ میں رہے. دیکھیے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک روٹی ہے جس میں 4 لوگوں کا حصہ ہے، ایک ایک کوارٹر،
اور وہ چاروں لوگ یہ طے کر لیں کہ میرا اس میں ایک حصہ جو ہے مجھے چاہیے، تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری بتائی جائے کہ دیکھو اس میں 3/4 3/4 تمہارا نہیں ہے، تو تم خیال رکھنا کہ ان 3 لوگوں کو ان کا حق مل جائے، بھلے تمہیں تمہارا ملے نہ ملے وہ الگ کی بات ہے، لیکن ہوگا یہ کہ اس کے اس رویے کی وجہ سے، کیونکہ جب لوگ اپنا اپنا چھینا جھپٹی کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے نہیں ٹھہری میں آپ کو آپ کا حصہ دیتا ہوں، ہم ایسا کرتے تقسیم کر لیتے ہیں، آپ پہلے لیجیے، نہیں نہیں وہ کہیں گے آپ پہلے لیجیے، تو پھر اس کو کاٹ کے طریقے سے دیا جائے گا۔ اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، اس پہ صبر کیا جائے گا، لیکن اوور آل سب کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ جن معاشروں میں یہ کام ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایسی مثالیں یقیناً ہے کہ لوگوں نے ابیوز کیا ہے، ظلم کیا ہے، ساس سسر نے زیادتیاں کی ہیں، جلایا ہے، گھروں کو بہوؤں کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کیا ہے، یہ سارے کام ہوئے ہیں جو بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے ساس سسر کو اللہ ہدایت دے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اور سمجھاتے ہیں انڈیویجولی بہت سمجھاتے ہیں، بلکہ ان کو گروپ میں بھی ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ انہیں کیسا ساس سسر بننا ہے۔ اور الحمدللہ یہ چیز چونکہ بات اس کی ہوتی ہے، معاشرے میں بہت تذکرہ ہوتا ہے، اور اوور آل پچھلے 30-40 سالوں میں آپ پاکستانی سارے ڈرامے دیکھیے، فلمیں دیکھیے، جو ایک میڈیا کی بات ہے، جو ناولز کا ڈسکشن ہے، سب کی گفتگو یہی ہوتی ہے کہ لوگ بہو کو مظلوم قرار دے کے ساس سسر کے حوالے سے یہی باتیں کرتے ہیں، جو ہوا بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں صبر کرنے کے نتیجے میں یا اچھے طریقے سے رہنے کی وجہ سے کئی گھرانے چل پائے ہیں، اور بعد میں انہی ساس اور سسر کے رویے بھی بدلے ہیں، اس قدر بدلے ہیں کہ وہ حالات ہم نے اپنی زندگی میں ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جن کو شروع میں بڑی مشقت اور پریشانیاں آئی ہیں، 2 4 5 سال کی وہ تکلیف برداشت کی ہے انہوں نے، لیکن اللہ نے اس کے بعد فضل فرمایا اور حالات ان کے پھر بہتر ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ پھر کرم اور فضل فرمایا، حالات اتنے بہتر ہوئے کہ سب چیزیں بالکل مناسب ایسی ہو گئی ہیں اس وقت کہ ہم ان کی مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ ساس سسر ماں باپ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ قربانی دینے کی وجہ سے جب اس کا احساس ہوا۔ تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے اس نے قربانی دی ہے تو ہم اس کا لحاظ کریں، اور کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، ساس سسر کو کرنا چاہیے، لیکن اس لڑکی کو یہ جتانے کی ضرورت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو اس میں قربانی لڑکی کی تو کل اتنی ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے ایک جگہ آئی ہے، یہ اگرچہ بڑی قربانی ہے، لیکن یہ ویسی ہی قربانی ہے جس قربانی کے لیے میں اور آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ قربانی ہے جس کو یہ نہ دینی پڑے اس سے پوچھیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہے جس کے ہم، یہ وہی قربانی ہے جیسے آپ صبح اٹھ کے نوکری لگ جائے تو جاتے ہیں، اب یار صبح صبح اٹھنا ہے، کیا مصیبت ہے، روٹیشن ہے، رات کو جاگنا ہے، نائٹ شفٹ ہے، وہ سارے، لیکن یہ وہ قربانی ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اسی کے لیے محنت کرتے رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی بھی اسی کے لیے تو پلتی بڑھتی رہی ہے کہ مجھے یہ موقع ملے، شادی ہو میری، کسی گھر سے بلاوا، جہاں بھی میرا گھر ہو، تو اس کے لیے تو پال لی جا رہی ہوتی ہے، یا پلتی ہے، یا اس کا ایک خواب ہوتا ہے، جیسے سب کا ہوتا ہے خواب، ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں، فطری چیز ہے۔ تو یہ قربانی ہے، لیکن وہ قربانی ہے جس کے لیے وہ خود والنٹیرلی چاہتی ہے ایسا کرنا، تو اس لحاظ سے وہ بڑی مائلڈر ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بڑی ہے لیکن مائلڈر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نہ ہو کاؤنٹر پارٹ اس کا دیکھے جائے کہ نہ کی جاتی، اس کو یہ قربانی نہ دینی پڑتی، تو اس کا پھر حال دیکھیے، ان کی نفسیاتی حالات دیکھیں، ایسے لوگوں کا کیا چل رہا ہے سلسلہ، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ اب اس کے مقابلے میں قربانی دیکھیے اس ماں کی جو نمبر 1 اپنے پلے پلائے بیٹے کو اس طور پہ الگ کر رہی ہے کہ اب وہ خالی اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، ایک اور عورت کے ساتھ کرے گا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عموماً اپنے بانجھ پن کے زمانے سے اسی وقت گزر رہی ہوتی ہے کہ اب بہو آئی ہے اور اب اس کی عمر ڈھل رہی ہے، تو اس کی وہ عورت جس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ حسین لگے، اچھی لگے، تعریف کی جائے، اس کی ایک فگر ہو، اس کا گھر والے، میاں شوہر بچے سب لوگ اس کے بارے میں کچھ کہیں، اب وہ اس سے ڈھلکتی ہوئی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، تو اس کے لیے کتنا یہ ایک سائیکولوجیکل بھی سٹریس ہے، اور پھر وہ ہارمونل چینج، آپ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ اس کا سٹریس اپنی جگہ۔ اب نئے گھر کے اندر عمر اس کی بڑھ رہی ہے، بڑھاپا اس پہ الگ آ رہا ہے، یہ سارے چینجز اپنے ہیں، اولاد اس کے ہاتھ سے نکل کے اب جو یقیناً اس کی بھی خواہش تھی، اس کو بھی پسند تھا، لیکن ایز سچ اس کی وہ ضرورت نہیں ہے، ماں کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو،
شوق ہے اس کا، نہ ہو تو وہ اس سے بیمار نہیں ہوگی، افسوس کرے گی، لیکن اس کی ایسا کوئی بیماری پریشانی نہیں ہے عورت کے مقابلے میں. یعنی بیٹی اگر ہوتی تو زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں معاشرے کا پریشر ہے، لیکن مردوں میں ہی نہیں ہوتا. تو وہ جو بہو آتی ہے اب اس کو گھر بھی یہ ہینڈ اوور کرے گی تو اس کی وہ بادشاہت تو چھننی ہے، کچن بھی چھننا ہے الٹیمیٹلی. شروع میں وہ اس میں ٹسل دکھاتی ہے. اس موقع پر ہم اپنی لڑکیوں کو یہ سکھائیں کہ تم جا کے اپنا مقام بنانا، تمہاری آؤ بھگت ہو تو خوش رہنا، ورنہ تم ایسی کی تیسی کرنا برابر ہی سے. تو یہ جو طریقہ ہے اس نے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پیدا کی ہے. پہلے ظلم ہوتا تھا وہ بھی غلط ہے، اور اب بھی کہیں ہوتا ہے، پہلے زیادہ ہوتا تھا، لیکن یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ زیادہ غلط ہے کیونکہ اس ظلم کے نتیجے میں گھر ٹوٹتے نہیں تھے، عموماً حالات بہتر ہو جاتے تھے، جو صحیح نہیں ہے. ہم اس کو نہ سینکٹیفائڈ کرتے ہیں نہ اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور اس کو منیمائز، میں اس کو کوئی ہلکا بھی نہیں کر رہا ہوں کسی درجے میں. بہت خطرناک اور غلط ہے اور ظلم ہے، اس کا آخرت میں بدلہ ہوگا، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں کم از کم آخرت کا ثواب بھی تھا، اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ہو تب بھی صبر کے نتیجے میں. لیکن اس کے مقابلے میں جو رویہ بدلا ہے اور ریٹیلیشن ہوا ہے اور لوگوں نے فرسٹریشن دکھائی ہے، تو اس کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس وقت طلاق کی ریشو ہر خاندان، ہمیں اپنے بچپنے سے لے کر 20 25 30 سال کی عمر تک کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ خاندان میں کوئی متعلقہ بھی ہے، اگر کوئی ہو تو ایک آدھ دور دراز. اس وقت گھروں میں ایسی لڑکیاں پڑی ہیں، چھوٹی عمروں کی لڑکیاں کہ جن کو طلاق ہوئی ہے، خلے ہوئے ہیں یا رشتے نہیں ہو رہے ہیں. گھر توڑ توڑ کے 3 3 مہینے کے اندر، ہفتے ہفتے 2 2 ہفتے میں لوگ، ہمارے مسلمان دیندار پریکٹسنگ لوگ چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ کہ ٹالرنس نہیں ہے. ان کو بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ اپنی شرائط رکھنا، یہ سوال ایسے، اس نے یہ دیکھا، اس نے مجھے نہیں پوچھا. اس کو بات کو ساری زندگی اپنے دل سے باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس پہ غم، غصہ، مجھے تو انہوں نے پوچھا نہیں تھا شادی کے وقت، میرے ساتھ تو یہ رویہ رکھا تھا. اور یہ وجہ بنتی ہے ان کی ساری زندگی. ان کے لیے دل میں وہ انسیت محبت نہیں آتی کہ مجھے ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ملا، اس لیے کہ وہ سوچ کے ہی کچھ اور آئے تھے. ان کو جو دکھایا گیا تھا، قربانی کا تو جذبہ تھا نہیں اور وہ کی نہیں، اور اب کی بھی تو وہ جس جذبے سے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے جو اگلے سالوں میں اور خطرناک نظر آئے گی. چنانچہ ہم اس کے تو بالکل قائل نہیں ہیں کہ یہ باتیں ان کو بتائی جائیں کہ جن کا، یعنی کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. ہاں، ان کو بتائی جائے جن کو کیا کرنا چاہیے. ساس سسر وہ شکایت بھی کرے تو ان کو شکایت کی اجازت نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. ان کا تو تقاضا ہی کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میری بہو نے مجھے پوچھا نہیں. پوچھنے کی آپ کو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو یہی بتاتے ہیں. تو یہ کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو طلبہ ہیں یہ جانتے ہیں، اور یہاں پہ بار بار اس کا تذکرہ جو کلاسز ہماری ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنی اسی طرح بہوؤں کا خیال رکھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو یہ دوسری لائن ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تفصیل سے کبھی سمجھاؤں گا ان لوگوں کو، تو وہ اس کی ریکارڈنگ بھی کسی کو بھیج دوں گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ باعث ہے، وہ چونکہ ایک خاص سوال تھا، اس خاص سوال کا ایک ہی جواب تھا، وہ یہ تھا کہ میں بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا مطالبہ کروں گھر الگ کرنے کا، کر سکتی ہوں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے. تو شریعت کا حکم بتا دیا جائے کہ ہاں کر سکتی ہیں، تو اگلے دن جا کے لڑے گی کہ میرا حق ہے جاؤ. اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے اماں ابا کے میں تو نکل نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، یہ ہے یہ ہے. تو حقوق پہ چلے گا، کام ہوتا نہیں اس طرح. بہت قربانیوں سے چلنا پڑتا ہے، اس سے حالات بہتر ہوتے ہیں. ہم گھروں کو بنانا چاہتے ہیں محبت اور پیار کی بنیاد پر، جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، اور سلوگنزم کی بیس پر نہیں کہ لوگ نعرہ بازی کر کے اپنے اپنے مظاہرے کر کے معاملات درست کریں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، اور پیار محبت سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلنے والا بنائے. پھر ساس سسر بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ان کی عزت ہونی چاہیے عمر کے حساب سے. آدمی تو ادب اور لحاظ کرے تو آہستہ آہستہ چیز 1 to 1 پہ مقابلہ کرواتے ہیں اپنی بہوؤں کا، اپنی بیٹیوں کا اپنے ان کے ساس سسر سے. باقاعدہ اماں ابا ٹسل سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تمہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے تمہیں اپنا حق لینا ہے. گویا خدا نخواستہ یہ اسی لیول کی ہیں جس لیول کی ساس ہیں، بڑا چھوٹا، اور وہ اس پہ سمجھتی ہیں، وہ بھی اسی لیول پہ گر کے حرکت کرتی ہیں مقابلہ کے. اچھا ایسی کی تیسی میں بتاتی ہوں. اور اس کے برعکس جنہوں نے آ کے سرنڈر کر کے بہت اچھے طریقے سے محبت سے وہ رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد نکل تو سب کو جانا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، اب تو پچھلے 30 40 سالوں میں نہیں لوگ رہتے ہیں ساس سسر کے ساتھ، تھوڑے عرصے رہتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی الگ کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو جائے. پیار محبت سے سارے کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کھینچا تانی ہو. تو اس کی حصی مثال تو ہماری زندگی میں آپ کو سب نظر آ رہی ہے نا. ان سارے ممالک میں جہاں ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی وہاں بڑے آپ نے عرب سوئنگ اور سب کچھ دیکھا نا، عرب اسپرنگ اور کیا کیا تھا.
اس کے نتیجے میں کیسے حالات ہوئے ہیں، کیا بہتر ہوئے ہیں یا بدتر ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم برداشت کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے کام کرنا چاہیے. دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے. بہرحال تفصیل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.